جی بالکل، سابق وفاقی وزیر علی زیدی جو ہیں ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، آج 5واں دن ہے، اور ان کی گرفتاری کے پیچھے جو ہے کیا وجوہات تھیں، وہ شخص کون تھا جنہوں نے ایف آئی آر کرائی، اور چونکہ پرانی ایف آئی آر ہے اور یہ کیا معاملہ تھا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے علی زیدی کی اہلیہ سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ کیا وجوہات تھیں، یہ شخص کون ہے، کس طرح ایف آئی آر ہوئی، اور ابھی تک کیس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ جو شخص کوئی ہے بھی مجھے تو لگتا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی نہ کورٹ میں تھا، نہ اس آدمی کے بارے میں کسی کو کچھ پتا ہے، اور اگر اتنا بڑا اس نے کلیم ڈالا ہے اتنے بڑے ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جو ایک وفاقی وزیر رہ چکا ہے، تو وہ کورٹ میں کیوں نہیں تھا؟ اگر اس کو اتنی اپنی یاد آ رہی تھی 8 سال بعد یا کچھ، تو وہ کہاں تھا؟ آج کہاں تھا وہ ادھر اس کورٹ میں؟ تو بیسکلی یہ ایک فیک کیس ہے جو جس کی کوئی اہمیت اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علی صاحب اس سے کبھی نہ ملے ہیں، وہ جو نہ ان کے پاس وہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس ٹرانزیکشن کے کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، اور اور یہ جو آدمی ہے نہ یہ کوئی ٹیکس فائلر ہے، مطلب ہی از ناٹ ایون اے ٹیکس فائلر، تو یہ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ اور رقم کی بات کیسے کر رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جس ڈیٹ پہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس پہ اتنا بڑا الزام جھوٹا لگا دیا، اس ڈیٹ پہ تو علی صاحب اس ملک میں ہی نہیں تھے، ہم تو باہر ملک بھی رہتے تھے اس ٹائم پہ۔ تو مطلب اگر یہ اتنی امپورٹنٹ فیکٹس ہوں، تو اب آپ سوچیں کہ ایک ملک میں اگر لوگ جا کے اتنے مزے سے اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں جا کے ٹی وی پہ اور ادھر جا کے کورٹس میں جا کے کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں، تو بچا کیا؟ آپ کی اور میری پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ اور اگر ایسے اتنے بڑے آدمی یا اتنے بڑے نام پہ کسی کو اتنا بڑا جھوٹ کر لے، تو ہمیں تو کوئی بھی کسی وقت بھی ایف آئی آر کرے گا، مطلب ایف آئی آر کیا اس ملک میں مذاق بن گیا ہے؟ کیونکہ جب پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر دنیا کے سامنے ملینز کے سامنے گولی چلی اور انہوں نے بولا کہ میری ایف آئی آر کاٹو، تو ان کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ آئی تھنک دس از دا بگیسٹ جوک، اینڈ پاکستان ہیز بین میڈ انٹو اے جوک، بیکاز دیر از اے لمٹ کہ لا اور جوڈیشری کو جو رول پلے کرنا چاہیے، وہ جب اگر ایک ملک میں نہیں ہو تو وہ ملک بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے ملک کو کمزور نہیں کر سکتے۔ جوڈیشری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جسٹس اور انصاف ہر سٹیزن کو ملنا چاہیے، اور جب آپ کے پاس اتنے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں کہ یہ اس میں کوئی کیس ہی نہیں بن رہا، ایف آئی آر تک نہیں دکھائی، اور کڈنیپنگ کی طرح ایک آدمی کو لے کے چلے گئے ایک جگہ سے، اور ایف آئی آر بھی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کریڈیبلٹی ہے اس تو کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی اس طرح ایف آئی آر جو کی گئی ہے یا گرفتار کیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ مقاصد کیا ہوں گے؟ یہاں تو یہی ہو رہا ہے نا، یہاں پہ تو ہمارے پاس تو ایک فیشسٹ سیٹ اپ چل رہا ہے، جو جیسے یو کین سی، جس میں جو مرضی آتا ہے جس کے اوپر کیس لگاتا ہے، اور جو لوگ پروگریس میں اس ملک میں کام کر کے اس ملک کو پروگریس پہ جا رہے تھے، آپ کی ایک چوزن آپ کی کیبنٹ تھی، چوزن عوام کی چوزن کیبنٹ، اس کے نیچے سے جب قالین کھینچ لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اپنے ملک کو انسٹیبل بنا رہے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ کون کرتا ہے دشمنی؟ تو ان حالات میں کیا بول سکتے ہیں؟ اور مطلب آپ کیا کہیں گی کہ علی بھائی واپس آنے کے بعد جو ہے اسی طرح اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ آف کورس کیسے نہیں جاری رکھے گا آدمی؟ جب آدمی ایک مشن پہ ہوتا ہے، اور وہ آدمی سچ اور حق کی آواز پہ ہوتا ہے، تو ہم تو کبھی سچ اور حق کی آواز سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ہماری لائف کے پرنسپلز ہی اس میں ہمارے رگ رگ کے اندر ہے۔ میں خود لائک کہ ایک وکیل کی بیٹی ہوں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، میں خود اینیمل رائٹس، میں جانوروں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی ہماری آواز کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یعنی اس عوام کے لیے، لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی زندگی اس ملک میں بہتر ہو۔ انہوں نے اپنی لائف اور ٹائم کو سیکریفائس کیا ہے، تو جو آدمی نے جتنی انویسٹمنٹ ایک اچھے کام میں کی ہو، وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ وہ ہٹ ہی نہیں سکتا۔ سچ کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی ہے اور ہمیشہ بلند رہے گی، اور جو لوگ سچ پہ رہتے ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فیئرلیس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ ایک الگ قسم کی
جو ہے نا فیئرلیسنس اور طاقت دیتا ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے اور ہر چیز سے جنگ لڑنے کے لیے.